نازل کیا لتخرج الناس من الظلمات الی النور، تاکہ آپ لوگوں کو اندھیروں سے روشنی کی طرف لے آئیں۔ اندھیرے ظلمات جمع ہے، نور ایک ہے، ہدایت کا سرچشمہ ایک ہے، یعنی صراط مستقیم ایک ہے، ظلمات بہت زیادہ ہیں۔ کوئی کہے گا جی آپ میری طرف آئیں، دیکھیں نا ویسے ہی دیکھنا، دین اسلام ایک ہے، ہر پیغمبر آیا تو وہ دین اسلام لے کر آیا ہے، اور اب کیا ہے، ہندو ہے، بدھ مت ہے، سکھ مت ہے، جین مت ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، ختم ہی نہیں ہوتے، ختم ہی نہیں ہوتے۔ تو یہ سارے ظلمات ہیں۔ نور کون سا ہے؟ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ فرمایا اس کے لیے تم نا اس قرآن کے نزول کا مقصد صرف یہی ہے کہ تاکہ آپ اس کے ذریعے سے لوگوں کو روشنی کی طرف لے آئیں۔ پھر وہی بات جو ہم نے چند دن پہلے تذکرہ کیا تھا کہ وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومہ، ہم نے جب بھی کوئی پیغمبر بھیجا ہے تو وہ اپنی قوم کی زبان بولنے والا بنا کے بھیجا ہے تاکہ قوم کو سمجھا سکے۔ وہ سچی بات ہے، جیسے ہمارے بزرگ کہہ رہے تھے کہ ہمیں انگلش سیکھنی چاہیے، لیکن ہم پر مسلط کر دی گئی ہے۔ سیکھیں گے تو دوسروں کو دین کی طرف دعوت دیں گے نا، کہ جن کی یہ زبان انگلش ہے ان کو مسلمان نہیں کرنا، وہ دین کی اچھا ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے انہی کو ان میں جو مسلمان ہیں ان کی بات نہیں ہم نے سمجھنی۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ کل کلا کوئی ایک گورا ہی مسلمان ہو یہاں آ کے تقریر کرے اور وہ انگلش میں تقریر کرے اور اس کی تقریر ہم پاکستانیوں سے کہیں زیادہ اثر کرنے والی ہو، لیکن ہمیں سمجھ نہیں آئے گی۔ تو ہم ہر طرف یہی نہ سمجھیں کہ ہم نے گوروں کو مسلمان ہی کرنا ہے، وہ بھی مسلمان ہے، وہ ہمیں بھی مسلمان کر سکتے ہیں، انہیں بھی تو ہمیں مسلمان کرنا ہے نا۔ تو اسی لیے ہمیں انگلش سیکھنی چاہیے، زبانیں سیکھنی چاہیے، کیونکہ واختلاف السنتکم، زبانوں کا مختلف ہونا یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے، یعنی زبانیں جو مختلف ہیں نا، ہر 10 کلومیٹر کے بعد الفاظ چینج ہو جاتے ہیں، تھوڑا بہت لہجہ بدل جاتا ہے۔ یہ لوگوں نے ریسرچ کی ہے نا کہ 10 کلومیٹر کے بعد زبان کے اندر تھوڑا بہت تبدیلی ہوتی ہے۔ یہ سیالکوٹ ہم کہتے ہیں پلنگ، سیالکوٹ پلنگ، ہم کہتے ہیں ادھر آؤ، سیالکوٹی کیا کہتے ہیں ایتل آؤ، ادھر کو ایتل کہہ لیتے، چیز تو وہی ہے، تھوڑا بہت فرق پڑتا ہے۔ تو زبانیں 10-10 کلومیٹر کے بعد چینج ہوتی رہتی ہیں، پھر بہت زیادہ چینجنگ بھی آ جاتی ہے، سندھی ہے، پنجابی ہے، پشتو ہے، دوسری زبانیں ہیں۔ تو زبانیں سیکھنے کا فائدہ ہے۔ ہاں جی بالکل فرق پڑتا جاتا ہے۔ تو زبانیں سیکھنی چاہیے، اور خاص طور پہ بین الاقوامی زبانیں جو مشہور ہیں، عربی ہے، اردو بھی ہے۔ ہم کیوں کہیں گے یہ اردو بین الاقوامی زبان ہی؟ ہندوستان میں 1.5 ارب لوگ رہ رہے ہیں، وہ اردو نہیں بولتے۔ وہ الگ بات ہے کہ لکھائی انہوں نے چینج کر لی، ان کی لکھائی اور ہے، ایسے ہی ہے، بہت بولی جاتی ہے۔ تو زبانیں سیکھنی چاہیے، اس سے ہم دوسروں کو وعظ و نصیحت کر سکتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے جتنے بھی انبیاء بھیجے ہیں، ہر پیغمبر اپنی قوم کی زبان میں آیا ہے، ان کو وہ سکھاتا تھا، ان کو بتاتا تھا۔ اور ہمارے نبی خود مکے والوں کی طرف بھیجے گئے تھے نا، اصل تو مسکن وہی تھا، مکہ اور مدینہ۔ اب رسول اللہ فلسطین تو نہیں گئے نا، فلسطین جاتے تو آپ کو پھر فلسطینیوں کی زبان بولنی پڑنی تھی، ان کی زبان عربی تو نہیں تھی نا، ابراہیم علیہ السلام کی زبان عربی نہیں تھی۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ عربی بولتے تھے، اور ادریس علیہ السلام کا زمانہ بہت پہلے کا ہے، ابراہیم علیہ السلام سے بھی پہلے کا ہے، نوح علیہ السلام سے پہلے کا زمانہ ہے ادریس علیہ السلام کا، وہ عربی بولتے تھے۔ تو اس لیے زبانیں سیکھنی چاہیے۔ پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ آ گیا، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا کہ اپنی قوم کو ظلمات سے روشنی کی طرف نکالیے، وذکرہم بایام اللہ ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور۔ جیسے کہ میں نے پہلے بتایا، دیکھنا ان اخرج قومک من الظلمات الی النور، موسیٰ علیہ السلام کو کہا اپنی قوم کو اندھیروں سے روشنی کی طرف نکالیں۔ اس کا مطلب ہے کہ بنی اسرائیل سارے کے سارے وہ مسلمان نہیں تھے، میں نے بتایا 3 حصوں میں تقسیم تھے۔ ایک تو فرعون کے طریقے کے اوپر چلتے تھے، قارون ان کے سامنے، ہمارے سامنے مثال ہے قارون کی، ہے قارون کا خزانہ وہ بنی اسرائیلی تھا، لیکن مالدار آدمی تھا، تو فرعون کے طریقے کے اوپر چلتا تھا، سب کچھ اسی کی مانتا تھا۔ ایک وہ تھے جو نہ ادھر کے تھے نہ ادھر کے تھے، ان کو یہی فکر تھی کہ موسیٰ علیہ السلام آ تو گئے، پتہ نہیں بنے گا کیا، اس کو کیا اقتدار ملتا ہے کہ نہیں ملتا، یہ نہ وہ کہتے پیچھے لا کے اسی اپنا بھی سارا بیڑا گرک کریے۔ جیسے پاکستان بنا تو کتنے لوگ ہندوستان سے اس بنا پہ ہجرت کر کے نہیں آئے کہ لے اسی اتھے جا کے کی لبنا یار،
اپنی جائیداداں چھڑ کے چلی جائیں دفعہ مارو اسی نہیں جانا, تو وہیں رہ گئے نا. اور جو لٹے پٹے آئے ہیں خالی آئے ہیں وہ مطمئن تھے کہ ہم نے اللہ کی خاطر ہجرت کی ہے, کچھ بھی نہیں ملے گا اس کے ہاں جا کے سب کچھ لے لیں گے, اور ملنا ہے. ان کی ہجرت جو ہے نا ان مہاجروں کی, ان کی ہجرت انشاءاللہ یہ کوئی پاکستان کے لیے ہجرت نہیں تھی, ان کی ہجرت اسلام کے لیے تھی. پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ کے لیے ہجرت کی تھی. اور یہ لا الہ الا اللہ کی خاطر ہی تو مہاجرین نے ہجرت مدینے کی طرف کی تھی, کیونکہ مدینے والوں نے قبول کر لیا انصاریوں نے لا الہ الا اللہ کو, تو کہا یا رسول اللہ یہ نہیں مانتے تو اب ہمارے پاس آ جائیں نا, ہم آپ کی حفاظت کریں گے, آپ ادھر آ کے دین کی لا الہ الا اللہ ادھر کریں نا, نہیں مانتے تو نہ صحیح. تو پھر صحابہ کرام حبشہ بھی تو لا الہ الا اللہ کی خاطر گئے تھے نا, اور مدینے میں بھی لا الہ الا اللہ کی خاطر گئے تھے, اور اس کا مدینے والوں نے اثر لیا, پھر وہاں سے جمعیت بنی تو دیکھیں پھر فتح ہو گیا. تو یہ الگ بات ہے کہ ہمارے اوپر لوگ ایسے مسلط کر دیے گئے جو خود لا الہ الا اللہ کو پسند ہی نہیں کرتے تھے. آئے وہ لوگ ہیں, اور جو تھے جنہوں نے بنایا وہ برے نہیں تھے, وہ برے نہیں تھے. مثلا قائد اعظم کو گالی دے دینا فضول ایسے پکڑ کے, جی وہ بے دین آدمی تھا. کیوں بے دین تھا, وہ مسلمان تھا, ہم سے پھر بھی اچھا تھا, بہت اچھے تھے جی. اللہ اکبر. نعمتوں میں زیادتی اور کمی کا اصول, اس کا تذکرہ کیا. اہل مکہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو اس لیے رد کر رہے تھے کہ اس کے پاس مال و دولت وافر تھی, کہ مکے والوں کے پاس دولت زیادہ تھی اور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دولت نہیں تھی. وہ کہتے تھے یار یہ پیغمبر ہے خالی کچھ بھی نہیں ہے, تو یہ کیسا پیغمبر, پیغمبر کے پاس تو پھر بڑا کچھ ہونا چاہیے نا. اصل میں یہ مکے والے بھی یہود و نصارہ سے ملتے رہتے تھے نا تجارت کے موقع پہ, تو انہیں بھی حضرت سلیمان علیہ السلام, داؤد علیہ السلام یاد تھے کہ حضرت داؤد حضرت سلیمان بادشاہ گزرے ہیں یہودیوں کے, یہودی یعنی بنی اسرائیل کے بادشاہ گزرے ہیں. تو ان کے ذہنوں میں بھی یہ تھا کہ پھر پیغمبر تو پھر بادشاہ ہونا چاہیے تھا نا, جس کے پاس اتنا بڑا اقتدار ہوتا تو ان کو کیوں نبی بنا دیا, یہ اعتراض کرتے تھے. سابقہ اقوام کی ناشکری کی تاریخ کا تذکرہ کیا ہے کہ پھر اللہ رب العزت نے ان کو ایک ایک کر کے تباہ کیا. ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ آ گیا کہ انہوں نے کہا تھا کہ اے میرے رب اجعل ھذا البلد آمنا واجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام, کہ اس شہر کو امن کا گہوارہ بنا دے, مجھے اور میری اولاد کو بتوں کی پوجا سے بچا لے. انہوں نے بڑے لوگوں کو گمراہ کیا ہے. تو پھر اپنی بیوی بچوں کا تذکرہ کیا کہ اللہ میں اپنے بیوی بچوں کو ایک ایسی وادی میں چھوڑ آیا ہوں جو نہ کوئی کھانے پینے کی چیز ہے, نہ کوئی سبزہ ہے, نہ پانی ہے, غیر ذی زرع. لیکن یہ ایک چیز ہے کہ میں تو یہ کہتا ہوتا ہوں کہ جس طرح وہ مکہ جب ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کر آئے تھے نا, وہ خالی سیکٹر تھا. کیوں جی, وہ خالی سیکٹر تھا. تو جب خالی سیکٹر میں جگہ لینی ہے نا, تو پہلے نقشے میں چیک کریں مسجد کدھر ہے, مسجد کے پاس گھر لیں. خالی سیکٹر تھا نا, تو خالی سیکٹر میں نہ کوئی پانی تھا, جیسے ہمارے اسلام آباد میں سیکٹر بنتے ہیں کوئی پانی تھوڑی ہوتا ہے, بعد میں آتا ہے نا, کچھ بھی نہیں ہوتا ہے, لینے شہنے بعد میں ڈلتی ہیں. تو خالی سیکٹر تھا, لیکن ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں اس خالی جگہ پہ بواد غیر ذی درع, لیکن اندہ بیتک المحرم, تیرے گھر کے بالکل پاس چھوڑ کر آیا ہوں. اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے گھر کو نقشے بنتے ہیں تو اس میں مسجدیں دکھائی جاتی ہیں, تو بندہ پلاٹ لینے سے پہلے یہ دیکھے کہ میں نے نماز بھی پڑھنی ہے, اور میں نماز کہاں پڑھوں گا, تو اپنے پلاٹ کو لینے کے لیے پہلے مسجد کو ترجیح دے. تو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے کہا کہ اپنی بیوی بچے کو میں تیرے گھر کے پاس چھوڑ کر آیا ہوں. اچھا آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو بیت اللہ ہے کعبہ کے ساتھ حتیم ہے نا, حتیم کے ساتھ کٹیا تھی. حتیم جو ہے نا, حتیم اس کے ساتھ کٹیا تھی, چھپر تھا. پہلے ویسے چھوڑ گئے تھے, بعد میں بیت اللہ بنایا, تو پھر ظاہر مسجد چھوٹی, مسجد حرام ہی تھا نا جی, کعبہ ہی تھا نا, اسی کے چاروں طرف تو سجدہ کرنا ہے, میں یہی کعبہ ہے, ادھر نماز پڑھ لیں, جس کو نماز کا ٹائم ہو گیا تو ادھر آ کے کھڑا ہو کے ادھر منہ کر لے, ادھر کر لے, ادھر چاروں طرف سے اسی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنی تھی. باقی جگہ تو خالی تھی, لوگ رہتے تھے. اور رہتے کون تھے, میری اور آپ کی پیاری ماں حضرت ہاجر اور پیارے باپ حضرت اسماعیل علیہ السلام, دو ہی تو رہتے تھے وہاں پر. پھر قبیلہ جرم آیا تھا بعد میں جب پانی نکلا تھا, پھر انہوں نے کہا تھا کہ پانی کے اوپر قبضہ میرا ہے, اور حقیقت ہے پانی بہت بڑی ہتھیار ہے. حضرت
حاجر نے اس وقت قبیلہ جرم کو کہا تھا کہ کہا جی ہم یہاں پڑاؤ کر لیں، یہاں پانی ہے، تو انہوں نے کہا پڑاؤ کر لو لیکن یہ پانی کے اوپر میرا قبضہ ہے، یہ میری ملکیت ہے، یہ نہ سمجھنا کہ ایک عورت سمجھ کے تم اس کو قابو کرو، یہ میرا ہوگا، کہا یہ آپ کا ہی ہے۔ پانی کتنی بڑی نعمت ہے۔ اور غزوہ بدر میں بھی کیا ہوا تھا؟ غزوہ بدر میں بھی پڑاؤ کیا، فرمایا یہ مناسب نہیں، آگے نہ چلیں، کہا ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے کنوؤں کا قابو کیا تھا، اور جو پانی کے چشمے تھے جہاں سے پانی نکلا ہوا تھا اس کو قابو کیا کہ پانی قابو کر لو بھائی۔ اور وہ بلے بلے کے مرے تھے ابو جہل، ان کے پاس پانی نہیں تھا، ہمارے پاس پانی تھا۔ تو ایسے ہے کہ اللہ رب العزت کے گھر کو تلاش کرنا چاہیے۔ اس لیے وہ اہل علم کہتے ہیں نا کہ ابراہیم علیہ السلام کی جب اہلیہ ہاجر فوت ہوئی تو وہیں دفن ہوئی تھی۔ اب تو بیت اللہ بڑا پتہ ہی نہیں حضرت حوا کی قبر کہاں ہے، حضرت اسماعیل کی قبر کہاں ہے، وہ وہیں پر دفن ہے، کہاں ہے رب جانتا ہے۔ اب تو مسجد بڑی ہو گئی ہے۔ تو فرمایا تھا تیرے گھر کے پاس میں چھوڑ کر آیا ہوں لیقیموا الصلاۃ، تاکہ وہ نماز کو قائم کرنے والے بنے، ناغہ نہ ہو، نماز پڑھ سکیں۔ فجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم، لوگوں کے دلوں کو اس گھر کی طرف مائل کر دیں۔ اب دیکھیں جس نے گھر نہیں دیکھا وہ تصویر دیکھی کعبہ کی کہتا ہے اللہ بھی سانوی کے دیے گھر دکھائیں گا، اور جس نے دیکھا ہے وہ دیکھ کے کہتا ہے میں نے پھر جانا ہے۔ کیوں؟ یار پہلی دفعہ بڑی غلطیاں ہوئی ہیں عمرے میں، یار پوچھ کے عمرہ کیا، مزہ نہیں آیا، یار وہ بھی غلط ہو گیا، وہ بھی رکن غلط ہو گیا، ہوں میں عمرہ کرنے جانا، ہوں میں جناب بالکل پراپر طریقے نہ کرنا ہے، ہوں میں سب کچھ دیکھ کے آنا، ہوں میں پھر جانا۔ وہ پھر جانے کا مطلب جس نے نہیں دیکھا وہ بھی کہہ رہا ہے۔ یہ ان کی دعا قبول ہوئی ہے کہ ہر مومن کے دل میں کیا ہے، محبت ہے بیت اللہ کو دیکھنے کی، طواف کی، عمرے کی، حج کی۔ ماسوائے ان لوگوں کے جن کو پوچھیں جی آپ نے حج کیا؟ الحمدللہ میں نے 13 لڑکیوں کے نکاح کروا دیے، میں نے حج نہیں کیا۔ یہ لو جی، یہ جواب ہے جی، 13 لڑکیوں کے میں نے شادیاں کروائی ہیں، جہیز دیا ہے، الحمدللہ میں نے حج نہیں کیا۔ ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ حج بھی کرتا، یہ بھی کرتا، عمرہ کرتا، بچیوں کے نکاح کرواتا، یہ نیکی ہے۔ یہ نیکی نہیں ہے کیسے حج نہیں کیا جی، کہتا جی لوگوں کو روٹیاں کھلاؤ، بھوکے مر رہی ہیں، ان کے گھروں میں راشن دو، حج عمرے ہوتے رہیں گے۔ غلط بات ہے۔ اسلام کا رکن ہے یہ، تو اسلام کا بنیادی رکن ہے جی، پلر ہے۔ تو یہ منکر لوگ ہوتے ہیں۔ پھر میں تو یہی کہتا ہوں کہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ان کو لگی نہیں، اس لیے یہ اس طرح کی باتیں کر جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو جو سنا ہے، جو پڑھا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اپنی زندگی کو بدلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔